دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان، یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے اور اس کی چوتھی جلد کے صفحہ نمبر 378 پر ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ موصل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، آپ نے انہیں ایمان لانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے انکار کیا اور یونس علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو آپ نے انہیں اللہ کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یا نہ گزاری تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ پھر عذاب آ جائے گا۔ جب رات ہوئی تو سیدنا یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہوئے۔ آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں جمع ہو گیا اور وہ تمام کا تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر اب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو یونس علیہ السلام کو انہوں نے نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا تو وہ لوگ اپنی عورتوں، اپنے بچوں، اپنے جانوروں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف موٹے کپڑے پہن کر توبہ و اسلام کا اظہار کیا انہوں نے، اور شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے اور سب نے بارگاہ الہی میں گریہ و زاری شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین یونس علیہ السلام لائے ہیں مولا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، پرائے مال جو انہوں نے لیے ہوئے تھے وہ واپس کر دیے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا ایک پتھر اگر کسی کی بنیاد میں، کسی کی عمارت میں لگا ہوا تھا تو بنیاد سے اکھاڑ کر وہ پتھر نکال کر واپس کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، ان کی دعائیں قبول کی اور عذاب الہی ان سے اٹھا دیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم پر ان کے گناہوں کی کثرت اور ان کی غفلت اور ان کی سرکشی کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ ان کی سچی توبہ کام آ گئی، اور انہیں سچی توبہ کا انعام یہ ملا کہ ان پر سے عذاب الہی اٹھا لیا گیا۔ اس حکایت میں ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ طرح طرح کے گناہوں کے سبب، نمازیں قضا کرنے کے سبب، والدین کی نافرمانی کرنے کے سبب، جھوٹ بولنے کے سبب، غیبت کرنے کے سبب، چغلی کرنے کے سبب، مختلف چینل پر فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے سبب، مختلف چینل پر گناہوں بھری نیوز دیکھنے کے سبب اور گانے باجے سننے دیکھنے کے سبب کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا اور اس نے ہم سے نظر رحمت کو پھیر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ لہذا اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں سنبھل جانا چاہیے، جلد از جلد گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور دنیا کی عارضی لذتوں کی خاطر آخرت کے دائمی تکالیف اور مشقتوں کو دعوت دینے کے بجائے پکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے پاک اور پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے، یعنی توبہ کی، سچی توبہ کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، یا خدا میری مغفرت فرما،
باغ فردوس مرحمت فرما، تو گناہوں کو کر معاف اے اللہ، میری مقبول معذرت فرما، مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر تو عنایت مداومت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ توبہ کے لیے 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ توبہ کے مختلف لوگوں میں طریقے ہیں، کوئی گالوں پر چپت مار کر کہتا ہے توبہ، کوئی سر ہلا کر کہتا ہے توبہ توبہ۔ تو توبہ میں اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں جس کا ذکر ابھی ہوگا تو اسے سچی توبہ نہیں کہیں گے۔ آئیے وہ 3 باتیں کیا ہیں، وہ 3 شرائط کیا ہیں توبہ کے، سنتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ماضی پر ندامت، یعنی جو گناہ کیا اس پر شرمندگی، اور نمبر 2 ترک گناہ، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے ان گناہوں کو اب ترک کر دے، اور نمبر 3 یہ پکا ارادہ کرے، یہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرائط ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں سچی توبہ کے یہ معنی ہیں کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب کی نافرمانی تھی، نادم اور پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے۔ سچی توبہ کے یہ معنی ہیں کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ رب کی نافرمانی تھی، نادم اور پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے، جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے ہر گناہ کی توبہ ایک جیسی نہیں۔ اس بارے میں مکتبۃ المدینہ کی قرآن پاک کی جو تفسیر ہے، تفسیر صراط الجنان، اس کی 4 جلد میں 230 صفحے سے چند مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں، بلکہ مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق طلب کیے ہوں، مثلا نماز قضا کی ہوں، رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں، فرض جو اس پر زکوٰۃ تھی، اس پر زکوٰۃ جو تھی اس نے ادا نہ کی ہو، حج کے فرض ہونے کے باوجود حج نہ کیا ہو، تو ان سے توبہ یہ ہے کہ نماز روزے کی قضا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے، اور پھر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی تقصیر یعنی اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ یعنی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اب نمازوں کی قضا کرے، روزے چھوٹ گئے ہیں تو روزوں کی قضا کرے، حج کرنے میں تاخیر کی ہے فوراً حج کر لے، اور پھر ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگے۔ اسی طرح اگر اپنے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ اور دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کیے ہوں جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہو، بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو، جیسے نامحرم عورتوں کی طرف نگاہ کی تو یہ آنکھوں کا گناہ کیا، جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھ گیا، یعنی غسل فرض تھا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، یا قرآن مجید کو بے وضو چھو لیا، یا شراب نوشی کی، یا گانے باجے سنتا تھا، تو ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرے، ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، شرمندہ ہو،
اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہوئے معافی طلب کرے اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور اگر بندوں کے حقوق طلب کیے ہوں تو اس کی اور صورتیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو گناہ کیے ہیں صرف گال پر چپت مارنے سے توبہ نہیں ہوگی، شرمندگی، ندامت، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور پھر وہ جو گناہ ہوئے ہیں جن کا پہلے ذکر ہوا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اسی طرح حج، ان کو بجا لائے۔ ان کا وقت گزر گیا تو ان کو قضا کرے، اور حج ہے تو حج کو ادا کرے، تاخیر پر معافی مانگے۔ اور اگر آنکھ سے، ناک سے، کان سے یہ گناہ ہوئے ہیں تو وہ جو گناہ ہوئے ہیں ان کی توبہ کرے، اور آئندہ یہ پختہ عہد کر لے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو رسمی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کام نہ آئے گی، بلکہ معاذ اللہ اگر کوئی شخص اس لیے توبہ کر رہا ہے کہ یہ گناہ میں بعد میں بھی کروں گا تو اس کے لیے تو کہا گیا کہ وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے، ٹھٹا کر رہا ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اب ان حقوق کا تعلق جن کا معاملہ حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، ان کی 3 صورتیں ہیں، نہایت توجہ سے سنیے گا۔ جن حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہے، جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت، مزدور کی اجرت یا بیوی کا مہر وغیرہ، اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی حاصل کرے۔ جن حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے، جیسے کسی کو مارا، گالی دی یا اس کی غیبت کی اور اس کی خبر اس تک پہنچ گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی غیبت آپ نے کر دی ہے، اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کرے۔ اگر اس کو مارا ہے تو اس سے معافی مانگ لے کہ میں نے آپ پر ظلم کیا تھا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی غیبت کی تھی۔ غیبت کب معافی مانگے گا؟ جب اسے پتہ چل گیا کہ میں نے اس کی غیبت کی۔ اگر اسے پتہ چل گیا تب جا کے بتانا ہے، اگر اسے نہیں پتا تو پھر اسے جا کر بتایا نہیں جائے گا کہ بھائی میں نے پرسوں تمہاری غیبت کی تھی، اب تجھ سے میں معافی کا خواستگار ہوں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے اور یوں دعا کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما جس کی میں نے غیبت کی، اور میری بھی مغفرت فرما۔ اور اگر اسے پتہ چل گیا ہے تو اس سے جا کر معافی مانگ لے۔ تیسری بات، اس کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہے، مثلا کسی کا مال چرایا یا چھینا یا لوٹا یا کسی سے رشوت لی، سود لیا یا جوئے میں مال جیتا، اس صورت میں توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ حقوق بھی ادا کرے اور صاحب حق سے معافی بھی مانگے۔ اگر توبہ کے شرائط جمع ہوں تو توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا اللہ کے شان کریمی کے لائق نہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا کہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ اب مال دبا لیا اور زبان سے توبہ کرتے رہے، ندامت بھی ہوئی، تو صرف زبان سے توبہ کرنے سے آپ کی توبہ مکمل نہیں ہوگی، توبہ تو نصوح نہیں ہوگی۔ اور کسی کو مارا ہے، کسی کا مال چرایا ہے، تو اب جو ہے جو اس پر ظلم کیا ہے، اس کی جو صورتیں بیان کی ہیں، ان صورتوں کو پورا کرنا ہوگا۔ مال چرانے کے بعد صرف توبہ کر لینا اور جس کا مال چرایا ہے اس کو مال واپس نہ کرنا، تو یہ توبہ کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بے حد اور بے شمار ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی گناہ سرزد ہو اس کی بارگاہ میں فوراً توبہ کریں۔ اگر بتقاضۂ بشریت پھر گناہ کر بیٹھیں تو پھر توبہ کر لیں، پھر خطا ہو جائے پھر توبہ کریں۔ یاد رکھیے کہ شیطان توبہ سے روکتا ہے، مایوسی دلاتا ہے، بندوں کو توبہ سے پیچھے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بندہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ابھی زندگی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بتقاضۂ بشریت اگر گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہو، پکی اور سچی توبہ کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں۔ لاکھ بار بھی اگر بھٹک جائیں مگر پھر اگر اس کے دامن کرم سے لپٹ جائیں گے تو ہرگز ہرگز مایوسی نہ ہوگی۔ اور یقیناً جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں،
رب کریم ان سے بہت خوش ہوتا ہے اور اپنا خصوصی فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اپنے گناہگار بندوں کو ترغیب دلاتے ہوئے رب کریم ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہر یعنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی تفسیر میں صراط الجنان میں لکھا ہے کہ توبہ نہایت نفیس شے ہے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو اگر اس سے توبہ کر لی جائے تو اللہ اپنا حق معاف فرما دیتا ہے اور توبہ کرنے والے کو عذاب آخرت سے نجات دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا توبہ کرنا بہت بہترین اور پسندیدہ کام ہے۔ اس طرح ایک اور مقام پر رب کریم نے توبہ کی ترغیب دلائی اور اس کی فضیلت بیان فرمائی، چنانچہ سورہ تحریم میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والوں اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والوں اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اس آیت مبارک میں وارد لفظ نصوح کا معنی اللہ کے لیے ایسا خالص ہونا ہے کہ کسی قسم کی اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جب توبۃ نصوحا کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی برے عمل سے ایسی توبہ کرے کہ پھر کبھی بھی اس گناہ میں نہ پڑے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ توبۃ نصوحا سے کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، پھر اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے، جیسے دودھ اپنے تھن میں دوبارہ نہیں لوٹتا۔ نیز سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سچی توبہ اور توبۃ النصوح اس کے متعلق ہمیں وضاحت سے سمجھایا گیا۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، سچی توبہ کرنے کی کس قدر برکتیں ہیں، توبہ کرنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سچی توبہ کریں، اور اگر پھر گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف بیان فرمائی۔ چنانچہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتا ہے، امام اہل سنت اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی بندے پر یہ عظیم رحمت ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے اور موت کے وقت تک توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ جو گناہ کر کے تھوڑی دیر میں توبہ کر لے، یہاں تھوڑی دیر سے مراد ایک آدھا گھنٹہ یا 2-4 سال نہیں، بلکہ موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لی وہ قریب ہی شمار ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے قربان، پچھلی امتوں میں توبہ کے بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ ان کے توبہ کے طریقے مختلف تھے، مگر ہمارے لیے کتنا آسان ہے، ہم گناہ کر بیٹھیں، شرمندہ ہو جائیں، نادم ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں گے، اللہ میں بتقاضۂ بشریت شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، مولا میری آنکھ اٹھ گئی اور میں نے نامحرم کو دیکھ لیا، مولا اے اللہ توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔
یقین مانیے وہ رب معاف فرما دے گا. اگر نماز قضا ہو گئی، اگر جان بوجھ کے نماز قضا کی تو اس کا عذاب ہے، اس سے بھی توبہ کر لے اور سچے طور پر نادم ہو جائے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. مگر ندامت لانی ہے، ندامت لانی ہے. ہاں جب موت کا عالم طاری ہو جائے اور غیب کا معاملہ ظاہر ہو جائے اس وقت توبہ مقبول نہیں. نیز اسلام میں توبہ کا قانون بنانا عین حکمت و علم پر مبنی ہے. جن دینوں میں توبہ نہیں ان کے ماننے والے گناہ پر زیادہ دلیر ہوتے ہیں، کیونکہ مایوسی جرم پر دلیر کر دیتی ہے اور معافی کی امید توبہ پر ابھارتی ہے. بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، یار ہم تو بہت گناہ کر رہے ہیں، اب کیا ہماری بھی توبہ قبول ہوگی؟ میں نے تو یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ سب کے سامنے اظہار کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر مایوسی کا بھی اظہار کرتے ہیں، پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یار ہم تو جہنم میں جائیں گے، معاذ اللہ معاذ اللہ، ہمارے لیے تو جہنم کا فلاں دروازہ ہے. اس طرح کی باتیں کرنا یہ اللہ کی کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں، مایوسی والی باتیں ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کثیر فضائل اور اس پر ملنے والے انعامات آپ نے بیان فرمائے. چنانچہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ اس کا ہر نیک عمل قبول فرما لیتا ہے اور اس سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخش دیتا ہے اور معاف ہو جانے والے ہر گناہ کے بدلے جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے. رب کی رحمت کو قربان. گناہ کریں، ہم معافی مانگے اور معافی مل جائے، معاف ہو جائے تو ہر گناہ کے بدلے میں جنت میں ایک درجہ بلند ہو جائے اور اس کی ہر نیکی کے بدلے اسے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے اور حوروں میں سے ایک حور سے اس کا اللہ تعالی نکاح فرما دیتا ہے. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے. توبہ کرنے کی کیسی فضیلت بیان کی گئی. اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کتنی بڑی بشارت ہے. سچے دل سے توبہ کر لیں ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی قربان ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور بعض کتابوں میں ہے کہ ہاتھ سے گناہ کیے ہوں گے اور اس کی توبہ قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو بھلا دے گا، ورنہ ہاتھ گواہی دیں گے اس ہاتھ سے اس نے ظلم کیا تھا، حرام روزی کمائی تھی، لوگوں سے رشوت لی تھی. اور اگر سچی توبہ کی اور اس توبہ کے سارے شرائط پائے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، ہاتھوں کو بھلا دیا جائے گا. اب ہاتھ گواہی نہ دے سکیں گے، پاؤں گواہی نہ دے سکیں گے، آنکھیں گواہی نہ دے سکیں گی، زمین کی پشت گواہی نہ دے سکیں گی. اور اگر توبہ نہیں کی اور یہ ساری چیزیں گواہ بن گئیں اور کل قیامت کے دن ہاتھ نے، پاؤں نے، آنکھوں نے، زمین کی پشت نے گواہی دے دی تو ہمارے پاس تو بچے گا ہی نہیں. ہمارے جسم سے خود آوازیں آئیں گی، ہاتھ بولے گا، کان بولیں گے، پاؤں بولیں گے، تو پھر اب جواب دینے کا رہا کیا؟ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے اور ہماری توبہ اللہ قبول فرما لے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا. نہ کرنا حشر میں پرشش میری بے سبب بخش دے مولا، عطا کر باغ فردوس اسوئے شائع مولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے
کہ کس قدر فضائل اور برکات ہیں، نیز گناہوں سے توبہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے کہ بندہ بار بار گناہ کرنے کے باوجود توبہ کر لے، اللہ عز و جل اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نیز توبہ کرنے والا کس قدر انعامات کا مستحق ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ سیدنا جبریل اور سیدنا میکائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو کر انہوں نے عرض کیا، اے آدم علیہ السلام، اللہ کی طرف سے قبول توبہ پر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اے جبریل، اگر اس توبہ کے بعد بھی سوال ہوا تو میرا مقام کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، اے آدم علیہ السلام، آپ نے اپنی اولاد کے لیے وراثت میں تھکاوٹ، دکھ اور توبہ کو چھوڑا ہے، تو جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا، جیسے آپ کی پکار سنی، اور جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں اسے عطا کروں گا، کیونکہ میں نزدیک اور دعا قبول فرمانے والا ہوں۔ اے آدم، میں توبہ قبول کرنے والوں کو قبروں سے اس حال میں اٹھاؤں گا کہ وہ خوش ہوں گے اور مسکراتے ہوں گے اور ان کی دعا قبول ہوگی۔ مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، اے مولا مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی سانس باقی ہے۔ ذرا غور تو کریں میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی ہم پر کیسی عنایت ہے۔ پچھلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بڑی قصیر تھیں، 500 سال عمر تھی، 1000 سال عمر تھی، 700 سال عمر تھی، اور اس امت کی عمریں قلیل ہیں، مگر اس امت کو اجر کثیر عطا کیا گیا ہے نا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے، ہم نے سبحان اللہ پڑھا تو رب ہمارے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا، اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ جب ہمارے لیے وہ درخت لگائے گا تو ہمیں جنت میں بھی داخل کرے گا۔ اور بندہ رب سے جیسا گمان کرتا ہے رب اس کے ساتھ ایسا ہی فرماتا ہے۔ ہم رب سے گمان کرتے ہیں، مولا تو نے ہمارے لیے درخت لگایا ہے تو ضرور اس درخت سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بھی بنا دے گا، ہمیں داخل جنت کرے گا۔ تو ہمیں رب سے امید ایسی رکھنی چاہیے، امید ایسی قوی ہو، اس میں کوئی جھول نہ ہو کہ بس رب بخش دے گا، معاف کر دے گا، مغفرت فرما دے گا، تو جیسا گمان کریں گے نا ویسا ہی ملے گا۔ تو ہمارا گمان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، دیگر امتوں کی عمریں کثیر تھیں، اس امت کی عمریں قلیل ہیں، اجر کثیر ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے اس بیان کی برکتوں سے ہم نے یہ سنا سمجھا کہ توبہ کریں گے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے گا، ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں گے، توبہ کریں گے۔ جب کبھی بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ ہو جائے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، تاخیر نہ کریں، نیت کریں انشاءاللہ الرحمن کہ کبھی اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہوا فوراً توبہ کریں گے۔ اور اس کی ترغیب مدنی چینل پر بار بار مبلغین بار بار دلاتے ہیں اور ایک صدا لگاتے ہیں، میں بھی وہ صدا لگاؤں گا۔ آپ دل میں نیت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے، نگاہ نیچے کیے، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ پر استقامت کیسے پائیں؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عبادت کی ادائیگی اور گناہ سے بچنے پر استقامت اختیار کرنا عموماً دشوار محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ دشواری اس وقت تک محسوس ہوتی ہے جب تک ہمارے سامنے کوئی شخص انہیں استقامت سے اپنائے ہوئے نہ ہو۔ لہذا اگر ہم
تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوگا تو ہمیں کثیر عاشقان رسول ایسے ملیں گے جن کے چہروں پہ پہلے داڑھی نہیں تھی، اب ان کے چہروں پہ داڑھی ہے۔ بہت سارے ایسے ملیں گے جو پہلے پینٹ شرٹ پہنتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، رمضان کے روزے چھوڑ دیتے تھے، آج الحمدللہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ بہت سے ایسے تھے جو کچھ نمازیں پڑھتے تھے فرض، کچھ نہیں پڑھتے تھے، اب ماشاءاللہ اشراق و چاش کے پابند بن گئے، تہجد کے پابند بن گئے۔ تو مدنی ماحول میں آ جائیں، نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا، توبہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور مدنی ماحول میں استقامت پائیں۔ استقامت پانے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ 12 مدنی کاموں کو اپنا لیں۔ جو 12 مدنی کاموں کا پابند ہوگا انشاءاللہ الرحمن وہ توبہ پر بھی اس کو استقامت ملتی رہے گی۔ مثلا صبح ہوئی، صدائے مدینہ لگائی، تو ماشاءاللہ جو صدائے مدینہ لگانے والا ہوگا اسلامی بھائی، ظاہر ہے وہ فجر کی جماعت کا بھی پابند ہوگا کہ دوسروں کو اٹھا رہا ہے وہ تو خود بھی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوگا نا۔ اب جماعت سے نماز پڑھی، مدنی حلقہ ہوا، قرآن پاک کی آیات سنی، ترجمہ سنا، تفسیر سنی، اب بھائی صبح کا مدنی حلقہ مل گیا، پھر کیا ہوا، درس میں شریک ہو گئے، بہت ساری نصیحت کے مدنی پھول ملے، ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہو گئے، تو یوں قطرہ 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 اس کے دل پر پڑتا رہے گا، درس کی صورت میں، ہفتہ وار اجتماع کی صورت میں، علاقائی دورے کی صورت میں، مدنی قافلے کی صورت میں، فکر مدینہ کی صورت میں، تو پھر دل سبز ہوتا رہے گا اور دل کی سیاہی مٹتی رہے گی۔ تو 12 مدنی کاموں کی انشاءاللہ الرحمن دھومیں مچائیں گے، خود بھی عمل کرنے کی نیت کریں گے انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔